बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम सब लोग जानते हैं कि 2 मरतबा दुनिया के अंदर ऐसा हुआ है कि मुसलमानों ने आधी से ज़्यादा दुनिया के ऊपर हुकूमत की हो। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के अंदर ये हुआ और दूसरी मरतबा जब तुर्कों ने, उस्मानियों ने हुकूमत की। दोनों मरतबा जो है वो मुसलमानों की हुकूमत का अगर आप थोड़ा सा जायज़ा लें और थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं तो आपको एक चीज़ जो है वो उनमें बड़ी मुश्तरक मिलेगी, और वो थी अपनी दीन के ऊपर, अपनी तहज़ीब के ऊपर, अपनी रवायात के ऊपर एक बड़ा मजबूती से, बड़ा दलील के साथ उसके ऊपर कायम रहना। और एक चीज़ आपको जो मेन स्ट्रीम मिलेगी इन दोनों बड़ी हुकूमतों को कायम करने के हवाले से, वो अल्लाह ताला के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात थे, जो हुक्म थे, उनकी पैरवी के हवाले से। फिर इसी तरीके से अगर आप इन दोनों हुकूमतों के टूटने का मुताला करें तो आपको उसमें भी 2-3 बड़ी मुश्तरक चीज़ें मिलेंगी। एक आपको मुश्तरक चीज़ ये मिलेगी कि अपने ही घर के अंदर गद्दारी शुरू हो चुकी थी और अपनी ही हुकूमत में मौजूद अपने वज़ीर, मशीर और अपने नज़दीकी बड़े ओहदों पर लोग जो थे, उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के ऊपर तरजीह दे रखी थी। आपको शुरू के वाक़यात भी मालूम है, कितनी कितनी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, जंगें हुई, यहाँ तक कि हमने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी शहादत को देखा। और फिर उसके बाद हमने इस्लाम को इस तरह से टूटते हुए देखा कि बाद में कभी उस लेवल से, उस तरीके से बन नहीं पाया। जब उस्मानियों का दौर आया तो उनकी हुकूमत के भी, अगर आप आखिरी 100 साल को उनका मुताला करें, उनकी तारीख देखें, ऑटोमन एम्पायर्स के ऊपर जो बेतहाशा तारीखी किताबें लिखी हुई हैं, तो आपको आखिर में एक चीज़ मुश्तरका ही मिलेगी कि गद्दारी, यानी अपने लोग जो थे उन्होंने दुश्मनों को अपने साथ बिठाना शुरू कर दिया और अपने साथ उनको मिलाना शुरू कर दिया, और तिजारत को जो है वो दीन के ऊपर फजीलत देना शुरू कर दी। बुनियादी एक वजह थी। और दूसरी वजह जो आपको बुनियादी तौर पे मिलेगी इन दोनों हुकूमतों के इख्तिताम के ऊपर, वो आपको अल्लाह के दीन से, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से और अहकामात से दूरी मिलेगी। अच्छा, अभी जो सिनेरियो है वो होने क्या जा रहा है और मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। देखें, वो कौमें कभी ज़िंदा नहीं रहती, या उन कौमों का कभी नामो निशान वजूद जो है वो दूर तक नहीं जाता, जो अपनी जो हिस्ट्री होती है उसको भूल जाते हैं और ये भुला देते हैं कि हम कौन थे और कहाँ से आए। अभी होने ये जा रहा है जिसके ऊपर मैं आपको बड़ा वक्त से पहले एक बहुत बड़ी जो है वो खबर दे रहा हूँ, और आप ये समझें कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो जंगी सूरत हाल बन चुकी है और जिस तरह से पूरी दुनिया इस वक्त 3 बड़े ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड हो चुकी है, वो बड़ा ज़रूरी है कि अवाम को मालूम हो कि हम आइना जो 5 से 7 साल है हमारे आने वाले, उसके अंदर क्या होने वाला है, और पाकिस्तान के अवाम को इसके ऊपर अपना रोल अदा क्या करना। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, जिनको आधी से ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो ये समझती है कि हम तब तक उनको तस्लीम नहीं करेंगे जब तक वो फ़लस्तीनियों का उनका हक़ नहीं दे सकते, वो आज अरब ज़मीन के ऊपर अपने पाँव जमा चुके हैं और सरकारी तौर पे जो है वो वहाँ पे पहले दौरे पर मौजूद हैं। और यही सिर्फ नहीं बल्कि यूएई के अलावा भी बहरीन भी उनके साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बहाल कर चुका है। और खुफिया रिपोर्ट्स ये भी हैं इंटेलिजेंस की कि सऊदी अरेबिया भी ये चाहता है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात जो है वो बहाल कर लिए जाएं, क्योंकि अरबों के अंदर अब वो बात नहीं है कि अपने दुश्मनों को वो कंधे से कंधा मिला के उनको फेस कर सके। और बड़े सारे ऐसे ममालिक भी हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के दबाव की वजह से इसराइल को तस्लीम कर लिया। अभी जो है वो मैं आपको मेन उसकी उस ख़तरनाक सिचुएशन की तरफ लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अबू धाबी में पहुँचते हैं। वहाँ पर देखने और सुनने वालों के लिए तो ख़बर यही है कि वहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से मामलात होंगे, लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि इस वक्त G7 का इजलास हो चुका है। इस वक्त अमेरिका के जो वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी मुलाकात इसराइल के वज़ीर से हो चुकी है। इस वक्त जो है वो इसराइली प्राइम मिनिस्टर ये तय कर चुके हैं और बाकायदा तौर पे डेडलाइन दे चुके हैं कि ईरान के ऊपर हमला कब करना है।
اب جس وقت اتنی اعلانیہ خبریں ہوں کہ ایران کے اوپر ایک دشمن جو ہے وہ حملہ کرنے کی پریپریشنز کر رہا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کے بڑے ملک اور بھی جڑ کر اس کے حملے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو فائنینس کے طور پہ اور باقی سارے معاملات کے طور پہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں، تو یو اے ای کا ان حالات کے اندر اسرائیل کے وزیر اعظم کو سرکاری طور پہ اپنے ابو ظبی میں بلانا اور وہاں پہ ان کو اتنا زبردست ان کا استقبال کرنا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ یہودیوں کا وزیر اعظم ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یو اے ای کا اور سعودی عربیہ کا بڑے عرصے سے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ایک جیسے ہم کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں کسی کا کام آنا ہوتا ہے، تو وہ والا سین رہا۔ جب کبھی بھی پاکستان کے اوپر مشکل آئی فائنینسی اور دفاعی لحاظ سے بھی یا کسی بھی سچویشن کے لحاظ سے، تو یو اے ای نے اور سعودی عربیہ نے ہمیشہ پاکستان کو فائنینس کے طور پہ سپورٹ کیا، چیزیں بھی دیں، جیسے ابھی سعودی عربیہ نے پیٹرول لینے کی بھی بات کی۔ اب آپ تھیوری کو سمجھیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ تھیوری یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کو منوانا چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ اس کے دو فائدے ہیں اس کو، اور یہ منوانا کیوں چاہ رہا ہے، کون اس کے اوپر زور دے رہا ہے، اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر بچا کچا جو اسلام باقی رہ گیا اس وقت، وہ صرف اور صرف پاکستان کے اندر ہے، یا دوسرے نمبر پر ایران کے اندر ہے۔ ایران کے اوپر تو ویسے ہی وہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ان کا ابھی اس طرح سے کانفلکٹ بن نہیں پا رہا۔ تو پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، ایک ایٹمی پہلا ملک ہے، بلکہ آخری ملک بھی ہے، ابھی تک ایران نے بھی اعلان نہیں کیا کہ وہ اٹامک انرجی رکھتا ہے۔ تو اس لیے اسرائیل پہلی ریزن تو یہ ہے کہ چاہتا ہے کہ مسلم ایک ایسا ملک جو ایٹمی پاور رکھتا ہو وہ ہمیں تسلیم کرے، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ایران کے ساتھ پاکستان کا جو دفاعی منصوبہ ہے، جو بلاک ہے، اگر خدا نخواستہ اسرائیل یہ حماقت کرتا ہے کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک کرتا ہے، تو 100% پاکستان ایران کا ساتھ دے گا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ایرانیوں کا ساتھ دے گی۔ لیکن یہ بات سعودی عربیہ کو اور یو اے ای کو گوارا نہیں ہے، اس لیے وہ پاکستان کے اوپر اس چیز کا پریشر ڈال رہے ہیں اور ڈالیں گے کہ ہم آپ کو فنڈنگ، آپ کی سپورٹ بند کر دیں گے، ہم آپ کو چیزیں دینا بند کر دیں گے، ہم سارے معاملات دینا بند کر دیں گے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں کہ تہذیب کا بیڑا غرق جو ہے وہ کس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں، بڑا بخوبی جانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے کہ تبلیغی جماعت جو ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے سعودی عربیہ میں۔ اب میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتاؤں، اختلافی طور پہ جو کسی کے ساتھ پرسنلی یا ذاتی یا دینی اختلاف ہوتے ہیں، ان سے ہٹ کے اگر میں بات کروں تو میں جماعت دیوبند کا کوئی فالوور نہیں ہوں، لیکن میں ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے اگر بات کروں تو میں نے اس جماعت سے زیادہ محبت بانٹنے والی جماعت ابھی تک نہیں دیکھی، اور خاموش اور بڑا اخلاقی طور پہ گفتگو کرنے والی جماعت میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ اور بڑے بڑے علاقوں میں جا کے ان لوگوں نے جو ہے وہ دین کی تبلیغ کی اور بڑے لوگوں کو مسلمان کیا، بڑے لوگوں کو جو ہے وہ تہذیب، اخلاق اور ساری چیزیں سکھائیں۔ اب جس روز تبلیغی جماعت کے اوپر یہ پابندی لگتی ہے، اس سے اگلے روز وہاں پر سلمان خان کا اور بالی ووڈ کے دوسرے بڑے سپر سٹارز کا اتنا شاندار کانسرٹ کیا جاتا ہے کہ یوں لگ رہا تھا کہ شاید سعودی عربیہ کی سرزمین کے اوپر حج کے بعد دوسرا بڑا کوئی مجمع ہوتا ہے تو وہ سلمان خان کا مجمع تھا۔ اب آپ صورتحال دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ دفاعی طور پہ جب آپ نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی تہذیب کو، اس کے ریلیجن کو اس سے چھینتے ہیں، اور اس نوجوان کو آپ ثقافت دیتے ہیں دوسری قوم کی۔ سعودی عرب کے اندر اور یو اے ای کے اندر، یو اے ای کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، آپ میں سے جو لوگ یو اے ای سے ہو کر آئے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ثقافت کیا، اور یو اے ای کے لوگوں کے لیے ہی علامہ اقبال نے لکھا تھا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، تو ان کی تو میں بات نہیں کرتا کہ وہاں پہ کیا۔ سعودی عرب کے اندر بھی اب یہ چلن جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا، اور آئندہ 5 سے 7 سال اور 10 سال تک شاید اتنے برے حالات سعودی عرب کے اندر ہو جائیں کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پوری دنیا کے اندر بچتا صرف پاکستان ہے، جس کے اندر ابھی بھی اسلام کی فضا اور انوائرمنٹ باقی ہے، جس کے نوجوانوں میں ابھی بھی یہ ہمت اور جنون باقی ہے کہ وہ اسلام کا جھنڈا بلند کر کر پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے کے خواب بھی دیکھتے ہیں اور اس کے لیے پلاننگ بھی کر رہے ہیں۔ اس تہذیب کو، اس اسلام کو اور اس پورے ایک فضائی ماحول کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے نوجوانوں سے نکالنے کے لیے اس وقت جتنا بدترین کردار سعودی عربیہ اور یو اے ای پلے کر رہے ہیں، شاید ہی کوئی کرتا ہو۔
مگر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے پہلے مسلمانوں کو بڑے بڑے فتنوں سے باہر نکالا، انشاءاللہ اس بار بھی وہ ایران کو اور پاکستان کو اس طرح کے بڑے فتنوں سے باہر نکالے گا، اور ہم دشمن کا مقابلہ سر فہرست صفوں میں ہو کر کریں گے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بڑا شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے گزارش ہے آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کو کس خبر سے کب آگاہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔